اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون ثم یوم القیامۃ یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاءون کذالک یجزی اللہ المتقین الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون هل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یأتی امر ربک کذالک فعل الذین من قبلہم وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون فاصابہم سیئات ما عملوا وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النحل کا رکوع ہے۔ جیسا کہ شروع سورت میں بیان کیا گیا تھا کہ یہ سورت قرآن حکیم کے بین الاقوامی انقلاب کے بنیادی اساسی اصول واضح کرتی ہے۔ سورۃ النحل سے جو سورتوں کا سیٹ شروع ہوا ہے سورۃ الزمر تک، یہ بین الاقوامی انقلاب کے اصولوں کو، اس کے طریقہ کار کو، اس کے دائرہ وسعت کو بیان کرتی ہے۔ تو اس سورت کے شروع میں ہی اس بات کا اعلان کر دیا گیا تھا مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں کہ عطا امر اللہ، اللہ کی حکومت اور اللہ کی حکمرانی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ فلا تستعجلوہ، جلد بازی مت کرو۔ جماعت تیار ہو چکی ہے مکہ مکرمہ میں، اس نے مستقبل کی ذات باری تعالیٰ کی حکمرانی کا مکمل نقشہ بنا لیا ہے۔ اب صرف مکہ سے مدینہ منورہ منتقل ہونا باقی ہے، اور پھر ریاست مدینہ کی تشکیل اب یقینی ہے۔ قومی نظام مستحکم ہوگا اور اس کے نتیجے میں بین الاقوامی نظام قائم ہوگا۔ حکمرانی کے آفاقی اصول اس ریاست میں پیش نظر رہیں گے، اسی لیے شروع صورت میں امر اللہ کا اعلان کیا گیا، اور صورت کے آخری رکوعوں میں آخری پاؤں میں کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی،
کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کی بنیاد پر نظام قائم کرنے کا۔ یہ بھی بتا دیا کہ مثالی معاشرہ وہی ہے جو امن والا ہو۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ، آفاقی اصول یہ بھی ہے کہ مطمئن معاشی نظام قائم کرنا لازمی اور ضروری ہے، لیکن ان تمام سے پہلے یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور جو تم نے طاغوت بنا رکھا ہے اس سے اجتناب کرو۔ اللہ کے مقابلے پر جسے بھی حکمرانی کا مرکز اور منبع سمجھا جائے، خواہ وہ پتھر کا بت ہو یا انسانوں میں کوئی انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار ہو، یہ غلط ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ کی اس کائنات پر قدرت اور وسعت ہے، اس کے دلائل جاری ہیں۔ آسمان و زمین کی پیدائش، انسان کے نطفے سے تخلیق، پھر بارش کا برسانا، تمہارے لیے معاشی وسائل، ان کا تذکرہ پیچھے قرآن پاک نے کیا ہے کہ ہم نے جانور پیدا کیے تمہارے لیے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کھانے پینے کے لیے تمہارے لیے، والانعام، جانوروں کا تذکرہ ہے۔ معاشی سرگرمیوں سے متعلق جتنی نعمتیں ہیں ان تمام کا تذکرہ کر کے کہا تھا پچھلے رکوعوں میں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنے لگو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے، گنتی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ جو اللہ کے مقابلے میں جن کو بھی تم خدائی اختیارات کا مالک سمجھتے ہو، وہ تو خود مخلوق ہیں، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، ایک چیز بھی تو انہوں نے پیدا نہیں کی۔ وہم یخلقون، وہ خود مخلوق ہیں، پیدا کردہ ہیں، تو وہ آگے کیا پیدا کریں گے؟ یہ دلائل دینے کے بعد گزشتہ رکوع میں اعلان کیا تھا کہ الہکم الہ واحد، تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے۔ اس پورے دلائل کو مربوط انداز میں بیان کرنے کے بعد دو طرح کے رویے اس وحی الہی کے بارے میں، اس سچائی اور حقائق کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا آغاز گزشتہ رکوع کے نصف آخر میں کیا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے تم میں کیا حکم دیا ہے، کیا نازل کیا ہے، تو یہ ظالم اور کافر لوگ کہتے ہیں اساطیر الاولین، بس گزشتہ زمانے کے کچھ قصے کہانیاں ہیں، کچھ افسانے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ گویا کہ وہ اس پورے نظام فکر و عمل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ نہ صرف خود گمراہ ہوئے ہیں، اپنی گمراہی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، بلکہ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی ان کے ذمہ ہے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، بہت ہی برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب اس رکوع سے وہی گفتگو آغاز میں چل رہی ہے، اور اس کے نصف آخر میں مسلمانوں کے حوالے سے ذکر ہے کہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں خیر نازل کی ہے۔ تو دونوں گروہوں کا یہاں تذکرہ قرآن حکیم نے کیا ہے۔ تو اس رکوع میں فرمایا قد مکر الذین من قبلہم، انبیاء کی تعلیمات کے خلاف مکر و فریب اور سازش ان سے پہلے لوگوں نے بھی بڑی کی ہے۔ قوم نوح
قوم سمود، قوم عاد، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے پر نمرود وغیرہ وغیرہ، ان تمام ظالم لوگوں نے اس سے پہلے بھی بڑا مکر و فریب اور دھوکے کی کوشش کی ہے، بڑی تدبیریں لڑائی ہیں، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ جو شروع صورت میں آغاز کیا تھا اتا امر اللہ، اب اللہ کا امر آیا چاہتا ہے، بدر کے موقع پر 70 بڑے سرداروں کی گردنیں اتارنی ہے، ان کی سیاسی طاقت توڑ کر رکھ دینی ہے۔ یہاں مکے کی بستی کو تو الٹا نہیں جا سکتا، یہ تو انبیاء کا مرکز ہے، اس لیے ان کو یہاں سے گھسیٹ کر، دھکیل کر شیطان بدر کے میدان میں لائے گا، جو مکہ سے کئی سو میل دور، نہ مدینہ میں ان کو سزا دی جا سکتی، وہ بھی نبی کا شہر ہے، اس لیے بعض صحرا میں ان کی سیاسی طاقت کے خاتمے کا اعلان ہونے والا ہے۔ جیسے گزشتہ قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ان کی جڑوں تک، من القواعد، ان کی جو بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں، ان کی جڑوں پر اللہ کا حکم آیا کہ بس ذرا ایسا ایک جھٹکا دو، اور فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، تو جو انہوں نے خواہشات کے محلات تعمیر کر رکھے ہیں، سرمایہ پرستی کی دولت سے محلات بنائے ہوئے ہیں، مال و دولت انسانیت کا خون چوس کر جمع کیا ہوا ہے، اس کی چھت دھڑام سے نیچے گر گئی، اور ان پر ایسے طریقے سے عذاب آیا کہ من حیث لا یشعرون، کہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے عذاب آیا اور ان کے سر کے اوپر سے گزر گیا، تباہی اور بربادی اتار دی۔ یہ قرآن نے دھمکی دی ہے کہ یہ مکے والوں پر ایسا طریقے سے عذاب آئے گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ مکہ کو اللہ کا گھر کی حیثیت سے محفوظ و مامون سمجھتے تھے۔ اصحاب الفیل کا واقعہ ان کے دماغ میں تھا کہ جب بھی کوئی طاقت مکہ پر حملہ آور ہوتی ہے تو وہ شکست کھا جاتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر میں ہم بہت محفوظ ہیں، خانہ کعبہ کی حرم میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور اس پناہ کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بدر کا واقعہ ہوگا، ان کے تو شعور میں بھی نہیں تھا۔ ایسے طریقے سے ان کی خواہشات کے محلات اور ان کی تباہ کاریوں کی چھت انہی کے اوپر گرے گی کہ یہ شعور بھی نہیں رکھیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے مکہ سے جب یہ نکلے ہیں تو بڑے فاتح کی حیثیت سے، بڑے زور و شور کے ساتھ، بلکہ بدر تک پہنچنے تک ان کے دماغ میں یہی خرابی تھی کہ یہ چند ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ ہمارا کیا بگاڑیں گے، ہم بڑے بڑے سورما، ہم بڑے بڑے طاقتور لوگ، قریشیوں کے 1000 کی طاقت، کیل کانٹے سے لیس، یہ غریب سے لوگ تھوڑے سے، ہاں جی، ان کی کیا حیثیت ہے، ہم ان کو ایسے ملیا میٹ کر دیں گے۔ شیطان نے ان کو باس پر چڑھا رکھا تھا، تکبر اور غرور کی حالت میں تھے۔ لیکن جب عذاب آیا تو من حیث لا یشعرون، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جماعت اتنی منظم ہے کہ صفاً کانہم بنیان مرصوص بن کر یہ لڑی، ایک نیا ملٹری ازم متعارف کرا دیا۔ مکے والے جس طریقہ جنگ کے عادی تھے، ہجومی جنگ کے، کہ ایک ہجوم دوسرے ہجوم سے ٹکراتا تھا، تو ظاہر ہے جو زیادہ ہجوم رکھتا ہے، زیادہ مجمع ہے، وہ چھوٹے مجمع کو کھا جائے گا۔ لیکن یہ معاملہ الٹا ہوا کہ وہ 313 کی جو حضور نے صف بندی کی، جس کی تفصیلات پیچھے سورۃ برات میں اور انفال میں بیان ہو چکی ہیں، کہ اس
جنگی حکمت عملی سے 313 1000 پر غالب آ گئے، من حیث لا یشعرون۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو رسوا اور ذلیل کرے گا، اور اس کی رسوائی کا منظر دیکھنے والا ہوگا۔ وہاں جب اللہ کے دربار میں یہ حاضر ہوں گے، اللہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، الیوم تجزا، آج جزا کا دن ہے، ہر نفس کا بدلے کا دن ہے۔ ہاں، اللہ میاں پوچھے گا مجمع عام پوری انسانیت کے سامنے ان ظالموں اور متکبروں سے، این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کو تم خدا سمجھ کر پوجتے تھے اور جن پر تمہاری بڑی ضد تھی، تشاقون فیہم، بڑے دعوے کرتے تھے، دنیا میں بڑے ضدی تھے تم کہ یہ ہمارے خدا ہے، لاؤ لا ان کو مقابلے میں میرے۔ قال الذین اوتوا العلم، وہاں حشر کے میدان میں اہل علم کہیں گے، یقیناً وہ انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین، ان میں جو علوم الہی کے مالک ہیں، انبیاء علیہم السلام کہیں گے ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، آج تو ان کی رسوائی اور کافروں کی تباہی اور بربادی کا دن ہے۔ کہاں ہے وہ بت؟ اچھا، اس بت کو پوجتے تھے، لات کو، منات کو، اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے تھے، بلاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پیچھے تفصیل سے گزر چکا واقعہ، اللہ میاں پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ سوال ہوگا انبیاء سے بھی، لَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسِلِينَ بھی ہے اور مرسلین بھی ہے، پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو اپنی عبادت پر کرنے کا کہا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، میں نے تو ان کو کہا تھا اللہ کی پوجا کرو، جب تک میں رہا میں نے ان کی نگرانی کی، بعد میں یہ مشرک اور کافر ہو گئے تو تیرے بندے ہیں، تو تمام سے پوچھا جائے گا۔ اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، انہوں نے میری اتباع نہیں کی، یہ تو آج ان کی رسوائی کا دن ہے، ذلت اور رسوائی کا دن ہے، والسوء علی الکافرین الذین تتوفاہم الملائکۃ، یہ وہ کافر ہیں، حقیقت کے منکر ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے کفر اختیار کرنا وہ کفر ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں واضح کیا کہ جو آدمی دین کو اچھی طرح جان لے اور سمجھ لے، کوئی عقلی راستہ اس کے پاس نہ ہو، تمام دلائل اس کے توڑ دیے جائیں، حجت تمام ہو جائے، اور پھر وہ انکار کرے، اسی لیے واضح کر دیا گیا قرآن حکیم میں دوسری جگہ پر کہ یہ لوگ جو کفر اختیار کر رہے ہیں، یہ جانتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اب کوئی آدمی اس کو اپنے بیٹے کے پہچاننے میں کوئی شک ہے؟ جو اس کے نطفے سے پیدا ہوا، بچپن سے لے کر بڑا ہوا، اس کی ہر بات اسے معلوم ہوتی ہے، وہاں وہ کہے گا جی مجھے شک ہے، وہاں تو پورا اسے عرفان حاصل ہے، معرفت حاصل ہے۔ اسی طرح یہ نبی کو بھی پہچانتے ہیں، اس کے پیغام کو بھی پہچان رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن ماننا نہیں چاہتے، یہ ہے کفر۔ ایسے کافروں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، جان نکالتے ہیں ان کے فرشتے، تو ایسی حالت میں کہ یہ انہوں نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا ہوگا، یہ ظالم لوگ بہت ہی ظلم کر رہے ہیں، کیوں؟ جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ جس کے پاس سمجھ نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، جس تک بات صحیح طریقے سے پہنچی نہیں ہے،
اس کے بارے میں تو شاہ صاحب نے حجت اللہ میں کہا وہ اصحاب الاعراف، کافر وہ ہے جو پہچان کر پھر انکار کر رہا ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا، فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، جب روح نکل رہی ہوگی یہ ظالم لوگ اس وقت اپنی اطاعت ظاہر کریں گے، القاء کریں گے۔ جب پورا منظرنامہ سامنے آئے گا عذاب الہی کا، سخت فرشتے ان کی روح ان کے جسم سے کھینچیں گے، تو فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، اور پھر کیا کہیں گے کہ ما کننا نعمل من سوء، ہم نے تو کوئی برا کام کیا ہی نہیں۔ بلا، ہاں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے، بہت باخبر ہے جو تم کرتے رہے ہو، اس لیے پکڑو۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازوں میں داخل کر دو ان کو، اور وہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ جو پکڑ ہے ظالموں کی، روح کے قبض کرنے کے وقت بھی ہے، اور وہاں حشر کے میدان میں تو روح ہی ہوگی، جسم تو کبھی کا گیا آیا، جو جسم بھی ہوگا وہ دوسرے رنگ کا، اٹھاؤ اور ان کو پورے کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، انسانوں پر تکبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ تکبر، تفاعل، مصنوعی طور پر اپنے آپ کو بڑا بنائے ہوئے ہیں، خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں یا خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، انسانیت کو حقیر سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت پر اپنی بڑائی جتلاتے ہیں، بھلا ظالموں کی کیا بڑائی، متکبروں کی کیا بڑائی، ان کے لیے تو بڑا بڑا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں تک قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں، حقائق کے منکر ہیں، نازل ہونے والے آیات و احکامات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین۔ اس کے مقابلے میں متقین کی جماعت کا معاملہ کیا ہے؟ وقیل للذین اتقوا، متقی لوگوں سے پوچھا جائے گا ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے تم پر کیا نازل کیا؟ تو تمام مسلمان جو صدق دل سے اس کتاب مقدس قرآن حکیم پر ایمان لانے والے ہیں، اس کے بارے میں وہ کہیں گے خیرن، سراسر خیر ہے، نبی کی آمد بھی خیر، نبی پر نازل ہونے والی یہ کتاب بھی خیر اور بھلائی ہے، انسانی بھلائی کا راستہ دکھلاتی ہے۔ اب وہ اس خیر کے مطابق دنیا میں جب نظام قائم کریں گے تو دنیا ان کے لیے حسنہ ہوگی۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ اس خیر کے پیغام پر اچھے طریقے سے عمل کریں گے ان کے لیے اس دنیا میں بھی فی ہذہ الدنیا حسنہ، دنیا کی ترقی اور کامیابی بھی ہے، فتوحات بھی ہے۔ مکہ کے آخری زمانے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے اور یہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ جو اللہ کا حکم آنے والا ہے اس کے نتیجے میں اس دنیا میں ہی سب سے پہلے تو متقی لوگوں کے لیے حسنہ کا بہترین عدل، امن اور معاشی خوشحالی کا نظام قائم ہوگا۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، آخرت تو بعد کا مرحلہ ہے، جب کافروں کو دنیا میں سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے، تو جو متقی ہیں ان کو دنیا میں بھی انعام ہے اور آخرت میں بھی انعام ہے۔ اس لیے مسلمان کو دعا سکھلائی گئی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی حسنہ بھی ہے اور آخرت کی حسنہ بھی ہے۔ آج کل کچھ نام نہاد مذہبی طبقے کہتے ہیں دنیا کی تو حسنہ کی ضرورت نہیں، بس آخرت کی فکر کرو۔ یہ کسی بزرگ کا بھی نظریہ نہیں رہا، نہ کسی ولی کا، نہ کسی فقیہ کا، نہ کسی محدث کا، نہ کسی مفسر کا۔
یہ آج خود ساختہ ذہنی مریض مذہب کے حوالے سے لایانی اور فضول و لغو بحث کرتے ہیں کہ جی دنیا میں تو کوئی نہیں، اور غلط استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے جس میں کہا جاتا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ اس حدیث کا مطلب نہ سمجھتے ہیں، نص قطعی کے مقابلے میں خبر واحد کی اول حیثیت کیا ہے؟ نص قطعی کہہ رہی ہے کہ جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ ہے، قرآن تو کہے حسنہ ہے، اور یہ اسے خود ساختہ سوچ کے مطابق ذلت اور رسوائی اور پستی اور مروبیت کا گھر قرار دیں۔ سجن المومن کا مطلب مسلمان کے لیے حدود و قیود ہے، وہ ڈسپلن میں رہتا ہے، نظم و ضبط کے ساتھ رہتا ہے۔ دنیا میں معاشرے قانون کی پابندی سے ترقی کرتے ہیں، جہاں قوانین کی پابندی نہیں ہے، وہ ڈسپلن کے مطابق کام نہیں کر رہا، تو وہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ کافر وہ ہے جو کسی ڈسپلن میں نہیں آنا چاہتا، جو چاہے ظالم متکبر دوسروں کا حق مار لے، لوٹ لے، جب جی چاہے کسی غریب کو عنایت کر دے، جب جی چاہے اس کا مال لوٹ لے، تو اس کے خیال کے مطابق اس کی جنت ہے، لیکن یہ جنت ہے؟ یہ تو عذاب ہے، اس کو وہ جنت سمجھتا ہے۔ پھر مومن جب اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے اسے مصیبتیں اور مشقتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، ظالموں کی جیل میں بھی جانا پڑتا ہے۔ ظالم اور متکبروں کی جیل کو اللہ کا انعام قرار دے رہے ہیں، یہ تو ظالم ہے۔ ہمارے سب بزرگ یہاں جد و جہد آزادی کے لیے کردار ادا کرتے رہے اور انگریز انہیں جیلوں میں ڈالتا رہا، تو انگریز کی جیل وہ کامیابی ہے یا ناکامی ہے؟ آزادی اور حریت کی جنگ۔ تو ایک ورکر کے اندر حوصلہ پیدا کرنے کے لیے کہ جیل میں بھی ڈال دیا جائے تو اسے جنت سمجھ کر، حسنہ سمجھ کر قبول کرو، یہ اس حدیث کا مطلب تھا۔ اور بے وقوف اور احمق لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس حدیث کا خود ساختہ مطلب بیان کر کے دنیا کی ترقی کا ہدف اپنے دماغ سے نکال دیا۔ قرآن کہتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی اس کے لیے حسنہ ہے، اور ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو اس دنیا سے کروڑہا بہتر ہے، اس کا اعلیٰ معیار ہے اس دنیا کے مقابلے میں۔ تو مسلمان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ کے ہدف کو سامنے رکھ کر جد و جہد اور کوشش ہے، اور وہ حسنہ اسی صورت کے آخر میں متعین کیا جا رہا ہے کہ عدل، امن اور معاشی خوشحالی کا ایسا نظام قائم کرنا کہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، یہ مثالی سوسائٹی اور معاشرہ، یہ حسنہ ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ مدینے کی ریاست قائم ہوتی ہے تو زکوٰۃ دینے والے سب ہیں، لینے والا کوئی نہیں۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور یہ دنیا میں متقین کا جو اچھا گھر ہے وہ بھی، اور جو آخرت میں انہیں گھر ملے گا وہ بہت ہی عمدہ ہے، یہ اعلیٰ درجے کا مقام ہے۔ اور آخرت کے انعامات میں جنات و عدن، ہمیشہ ہمیشہ کے باغات اور جنت ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان کی حالت یہ ہوگی لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے خواہشات کو کنٹرول کر کے، نظم و ضبط اور ڈسپلن کو اختیار کر کے ایسی تربیت حاصل کر لی کہ وہاں غلط چیز چاہیں گے ہی نہیں۔ جب ایک سچی انقلابی جماعت کی تربیت ہو جاتی ہے، اس کے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر بھی لگ جائیں تو چاہے گا وہ یہی کہ یہ انسانیت کی خدمت پر خرچ کرنا ہے، ذاتی مفاد کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی۔ جی
خزانہ ہے تو انسانیت کی خدمت کے لیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑا مال و دولت آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات کے لیے کردار ادا کیا، لیکن اس بیت المال سے اپنے لیے ضرورت کے بقدر، باقی سب پوری مخلوق پر خرچ کر۔ تو جب آدمی اس دنیا میں رہ کر تربیت حاصل کرتا ہے اور اس کو اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا ہو جاتی ہے، خواہشات پر کنٹرول ہو جاتا ہے، تو پھر وہ چاہتا وہی کچھ ہے جو اعلیٰ مقاصد اور ہدف کے مطابق انسانیت کی خدمت کا ہو۔ جب فوج کو ٹریننگ ہو گئی، رنگروٹ بھرتی ہوا، 2-3 سال تربیت حاصل کی، اب وہ ڈسپلن میں رہ کر چاہے گا وہی جو اس کے دماغ میں اس کو آرڈر ملا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اس کی مشیت ہی بدل جائے گی، اس کافر ظالم متکبر کی طرح نہیں ہوگی کہ اپنی خواہشات کا غلط اظہار کرے۔ تو ان کے لیے دنیا میں بھی یہ تربیت یافتہ جماعت مدینہ کی ریاست قائم کرے گی تو وہاں وہی کچھ چاہے گی جو اللہ چاہے گا، کیونکہ اللہ کی چاہت میں نبی کی چاہت فنا ہو گئی اور نبی کی چاہت میں صحابہ کی چاہت فنا ہو گئی۔ اور اس جنت میں جا کر تو اعلیٰ ترین عمل ان کا سامنے آئے گا کہ وہاں چاہیں گے ہی وہ جو تمام لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، ایسے اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اگر کافروں کے اوپر ان کی خواہشات کے محلات کی چھت گرے گی تو جو انقلابی جماعت ہے انہوں نے جو عزائم اور ارادے قائم کیے ہیں دین کے غلبے کے اور انسانیت کی خدمت کے، تو وہ تعمیر کیوں نہیں ہوں گے؟ انہوں نے جو نظریہ رکھا ہے عدل کا، امن کا، معاشی خوشحالی کا، وہ غالب کیوں نہیں ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ، ان کی روحیں جب فرشتے قبض کریں گے تو طیبین، صاف ستھری روحیں ہوں گی، دنیا میں نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ اللہ کے احکامات کے مطابق دنیا میں عدل قائم کرنے، امن قائم کرنے، معاشی خوشحالی پیدا کرنے، اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے، اللہ کے علاوہ کسی طاغوت کو نہ ماننے کے نتیجے میں ان کی روح اتنی پاک صاف دنیا کی علائشوں اور خواہشات سے پاک ہوگی، اس وقت ان کی روح قبض ہوگی۔ اور جیسے ہی روح قبض کریں گے فرشتے، یقولون، کہیں گے سلام علیکم، تم پر مزید سلامتی ہو۔ تم نے دنیا میں سلامتی کا نظام بنایا، امن کا نظام بنایا، انسانیت کی خدمت کا سسٹم بنایا، انسانیت کی خیر خواہی چاہی، آج ہم تمہاری بھی سلامتی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، آؤ۔ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ قبر میں جاتے ہی جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، پورے قبر کے دورانیے میں جنت کی کھڑکی کھلی ہے، اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ان کی روحانی ترقیات مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں عالم مثال میں۔ اور پھر جب حشر کے میدان سے فارغ ہوں گے تو وہاں کہا جائے گا ادخلوا الجنت، اب حقیقت، پہلے تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اب پورے وجود کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے ہو، انسانیت کی خدمت کا، خدا پرستی کا۔ یہ تمام دلائل دینے کے بعد کہا جا رہا ہے مکے کے ان ظالموں کو، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، تم مطالبہ کرتے ہو کہ فرشتے آئیں اور وہ آ کر کہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کی کتاب ہے، تو فرشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہو۔ یاد رکھو جب فرشتے آتے ہیں تو وہ دو میں سے ایک کیٹیگری ہوگی، اس وقت ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ فرشتے آتے ہیں یا تو روح تمہاری طیبین ہوگی، اچھی ہوگی، اور یا ظالمی انفسہم، تو فرشتے آتے ہی اس وقت ہے جب فیصلہ ہو چکا ہے، جب ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ او یاتی امر ربک، یا تمہارے رب کا ڈائریکٹ حکم آئے، اس کے انتظار میں بیٹھے ہو۔ اتنے واضح دلائل کے باوجود
اصل بات کیا ہے؟ کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے ظالم لوگوں نے بھی اسی طرح کی حرکتیں کی تھیں، لا یعنی مطالبات کیے تھے۔ جیسا کہ ابھی پیچھے گزرا، مکے کے لوگ بجائے عدل، امن اور انسانیت کی خدمت کا نظام قائم کرنے کے، وہ کہتے ہیں یہ جو تمہارے پاس قرآن آیا ہے، اس کے نتیجے میں اس کی برکت اور ایسی کوئی روحانی پھونک مارو کہ سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى، 3 مطالبات کرتے ہیں۔ یا تو یہ پہاڑ کاٹ کر برابر بنا دو تاکہ زرعی زمین ہو، کھیت ویت ہم فصل کاٹیں۔ جب زوال پذیر معاشرے ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح کے روحانی کرتب کے منتظر رہتے ہیں، خزانہ اکٹھا کرنے کے لیے۔ او قطعت بہ الارض، یا زمین کاٹ کر اس میں سے چشمے اور دریا نکال دو، ایسا دم درود کرو کہ یہ کچھ ہو جائے۔ یا اور نہیں کر سکتے تو ہمیں او کلم بہ الموتى، ہمارے اپنے آباء و اجداد بوڑھے فلاں فلانا مر گیا، اس سے ہماری بات کرا دو، اس مردے کو زندہ کرو اور اس سے ہماری گفتگو کرا دو، تو ہم تمہیں رسول بھی مان لیں گے، پیر بھی مان لیں گے، رہنما بھی مان لیں گے۔ تو زوال پذیر معاشرے میں اس کائنات میں قائم سسٹم جو اللہ نے بنایا ہے، اس کو توڑنے کے لیے روحانی کرتب کی ان کو ضرورت ہے۔ حالانکہ یہ سسٹم تو لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ عقل کی بات تمہیں بتلائی جا رہی ہے کہ اپنی اجتماعیت کو عدل کی بنیاد پر قائم کرو، امن کی بنیاد پر قائم کرو، معاشی خوشحالی کی بنیاد پر قائم کرو۔ وہ تو کرنا نہیں چاہتے اور کوئی انہونی چاہتے ہیں۔ پیر کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ کوئی ایسا تعویذ دے، ایسا پھونکا مارے کہ یہ سسٹم ڈسٹرب ہو جائے اور میرا کام، میری خواہشات، میرا گھر بھر جائے، میرے پاس دولت آ جائے۔ وہ تو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ تو یہ جب زوال پذیر معاشرے ہوتے ہیں ان کے دماغوں میں یہ بات، قرآن کہتا ہے ان سے پہلے بھی لوگ یہ حرکتیں کرتے رہے ہیں کہ فرشتے آئے، فلاں آئے، فلاں آئے۔ اصل بات کیا ہے؟ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر کبھی ظلم نہیں کیا، نہ اللہ ظلم کرتا ہے۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، اور جب خود ظلم کیا تو فاصابہم سیئات ما عملوا، جو انہوں نے برے کام کیے ہیں ان کی سزا ان کو ضرور مل کر رہے گی۔ اور وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس نبی کی تعلیم کا، جس قرآن کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں، اس نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اس عذاب نے، اور اس عذاب کے نتیجے میں ان کی خواہشات کے محلات کی چھت ان پر گری اور یہ تباہ و برباد ہو کر ختم ہو گئے۔ تو قرآن حکیم نے اس رکوع میں واضح کیا ہے کہ جو لوگ منکرین ہیں اس پیغام حق کے، اللہ کی وحدانیت اور الوہیت خداوندی کے، ان کے لیے یہ سزا ہے، اور جو اس توحید اور اللہ کی الوہیت کو مان کر انسانیت کی خدمت کے لیے نظام قائم کرتے ہیں ان کے لیے یہ انعام ہے۔ اس کی مزید تفصیلات اگلے رکوع میں مشرکین کی خرابیاں بیان کر کے پھر طاغوت سے اجتناب کا پہلا قانون اور ضابطہ اس صورت مبارکہ میں دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی اجمعین۔